اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی سستی اور کاہلی اور بزدلی سے بچنے کی تاکید کی ہے، اور اس کو منافقوں کا عمل قرار دیا ہے۔ یعنی منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ عاجز اور سستی اور کاہلی اختیار کرتے ہیں، اور اچھی طرح نماز پر نہیں پہنچتے، اور بر وقت نماز پر نہیں پہنچتے، اور اچھی طرح نماز ادا نہیں کرتے۔ اس کو منافقین کا عمل بھی قرار دیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ اسی طرح بعض لوگ توکل کا بہانہ بنا کر گھر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزی دیں گے، اللہ تعالیٰ کوئی ذریعہ بنا دیں گے۔ جی واقعی اللہ تعالیٰ ہی ذریعہ بناتے ہیں، لیکن یہ اسباب کی دنیا ہے، ہمیں بھی کوئی اسباب اختیار کرنا چاہیے، ہمیں بھی کوئی ایسے عمل کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں برکت دیں۔ اور یہ اس طرح سوچنا کہ اللہ پر توکل کر کے بیٹھ جانا، یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو کام کاج نہیں کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت ناراض ہوئے اور فرمایا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم متوکل ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا یہ کوئی توکل نہیں ہے، توکل تو یہ ہے کہ زمین میں دانہ ڈال کر پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں کہ وہ اس کو اگائے گا۔ اہل علم نے سستی اور کاہلی ایسے مہلک امراض سے بچنے کے لیے دنیاوی اور دینی علاج تحریر کیے ہیں کہ سستی اور کاہلی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرات انبیاء علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کریں۔ چنانچہ سیدنا داؤد علیہ السلام زرہ سازی کرتے تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے تناول فرمایا کرتے تھے، شب بھر عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کے گھر میں کوئی ایسا لمحہ خالی نہ گزرتا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مل کر مسجد نبی کی تعمیر کی۔ یہ ساری چیزیں سستی اور کاہلی سے بچنے کے بعد ہوتی ہیں۔